عدل و انصاف قائم کرو، ظلم و ستم کی چکی کو پاش پاش کرو۔ یہ صدائے نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ کی جامع مسجد میں گونجا کرتی تھی صدر علی وقار۔ یہ صدائے اس میخانے کے ساقیوں کو انسان کی انسانیت کا باب لکھنے کا درس دیا کرتی تھی، مگر حیف باب تو لکھا گیا لیکن انسان کی انسانیت کی وفات کا کہ نوحاگر بھی خاموش ہو گئے۔ روئے بھی تو کس کو روئے صدر علی وقار، جب کرائسٹ چرچ پہ موجود انسان خدائے علم ازل سے پکار رہے تھے، اے خدا اس دھرتی کو سلامت رکھنا، لیکن انہیں کیا خبر کہ آج جنازہ اٹھنا ہے اس دھرتی کی سلامتی کا۔ صف ماتم بچھنی ہے ان 49 جانوں کے گھروں میں جو کسی کا مان، کسی کا چاند، کسی کا صاحبان تھے، پھر بندوق کی نال سے نکلنے والی لوہے کی گرم سلاخوں نے معصوم جانوں کے سینوں کو چیرا تو زمین کانپ اٹھی، ہائے میں جنازہ بن گئی۔ ارے کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کورے دے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ انسان جب انسانیت کے حدود پار کرنے لگے تو زمین جنازہ بن جاتی ہے۔ صدر علی وقار کے بعد فورس کے کنارے پڑے بچے کی تڑپتی لاش سلامتی کونسل کے دروازوں پر دستک دیتی رہی، مگر قاتل انسانیت اقوام متحدہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی۔ زمین جنازہ بنی جب آج صبح داتا کی نگری میں رحمتوں کے نزول کو ظلمتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ زمین جنازہ بنی جب فلک نے پکارا، اے فرزندان قندوز اپنے دستاروں سے کفن بناؤ، اپنے لہو سے میاہ عطر برساؤ، ارے بہاروں پھول برساؤ کہ تمہاری زمین کا جنازہ جا رہا ہے۔ والسلام۔